ایسا مہینہ جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ گناہوں کی بخشش ہے، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کیے جانے کا موسم بہار۔ تو رمضان کا استقبال اس طرح کیجیے کہ رمضان کا چاند بعد میں نظر آئے، آپ کا دل گندگیوں سے پہلے پاک رکھیے۔ نیکیوں کا کرنا یہ شریعت میں نمبر 2 کی چیز ہے، گناہوں سے بچنا نمبر 1 کی چیز ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے بچنے کی قیمت نیکیوں کو انجام دینے کے مقابلے میں بڑی ہوئی۔ اکابر کے دور میں تو ایسا ہوتا تھا کہ بہت سے وہ مسلمان جن کا سال بھر کا معمول داڑھی مڈانے یا کٹانے کا ہوتا تھا، ان کے یہاں بھی رمضان کا اتنا خیال ہوتا تھا کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے وہ کینچی اور اسطورہ داڑھی میں لگوانا بند کر دیتے تھے۔ کم از کم 1 مہینے ان کا عہد ہوتا تھا کہ اسطورہ اور کینچی نہیں چلے گی، اور اس کی برکت بہت سی مرتبہ یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو مستقل طور پر اس گناہ سے بچانے۔ تراویح کی عبادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو سنت قرار دیا ہے، اور حضور نے خود تراویح کی 20 رکعتیں مقرر فرما دی ہیں، اور 3 دن آپ نے تراویح کی نماز باجماعت پڑھائی، پھر فرض ہونے کے خطرے سے جماعت سے پڑھانا موقوف کر دیا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے اور اتفاق سے جماعت کا نظام شروع کیا۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، صدق الله مولانا العلي العظيم۔ وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة من رمضان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل سے اور اس کے کرم سے اور اسی کی صرف اسی کی رحمت اور عنایت سے ہم اور آپ اپنی زندگی کے اس مرحلے میں ایک بار پھر
رحمتوں، برکتوں، تقدس اور پاکیزگی کے موسم بہار ماہ رمضان المبارک کے خیر مقدم اور استقبال کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت آنے والے اس مہینے کی برکتوں سے اور اس کی رحمتوں سے ہم میں سے ہر ایک کو فیضیاب اور سرفراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں ہمارا نام خوش نصیبوں میں، رحمت یافتہ، کرم یافتہ، انعام یافتہ، فیض یافتہ، مقرب اور مقبول بندوں میں لکھا جائے، ہم محروم اور ناکام و نامراد نہ لکھے جائیں۔ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رمضان کا کیسا استقبال ہونا چاہیے، رمضان کا کیسا اہتمام ہونا چاہیے، اور رمضان کی تیاری کس انداز کی ہونی چاہیے۔ یہ حدیث مبارک بار بار آپ کے کانوں تک پہنچتی رہی ہے کہ جب بھی رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا، رجب کا چاند نظر آتا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں دست دعا اٹھا کر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکتیں مقدر فرما دیجئے، اور ہمیں اتنی عمر ضرور دے دیجئے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں اور رمضان کا استقبال کر لیں، رمضان میں نیکیاں کما لیں اور آپ کی رحمت کے حقدار بن جائیں۔ 2 مہینے پہلے سے رمضان کا استقبال ہو رہا ہے۔ ہم جس نبی پاک کے امتی ہیں اور ہم جس نبی کے غلام ہیں، اللہ کی کروڑوں رحمتیں اور اربوں درود و سلام ان کی ذات والا صفات پر ہو۔ ان کا معمول یہ تھا کہ رمضان سے 2 مہینے پیشتر، رمضان سے 2 مہینے قبل رمضان کا استقبال شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عمر میں برکت مانگی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عرضی پیش کی جا رہی ہے، بار الہ ابھی عمر میں اتنی برکت عطا فرما دیجئے کہ رمضان نصیب ہو جائے، رمضان مقدر ہو جائے، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی سعادتیں ہمارے دامن میں آ جائیں۔ ہم اس نبی کے غلام ہیں، ہمیں اپنے طرز عمل پر نظر کرنی ہے کہ آخر ہماری زندگیوں میں رمضان کا استقبال کس طرح ہے، ہم رمضان کا خیر مقدم کس طرح کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں فکر ہے کہ رمضان سر پہ ہے؟ ہمیں فکر ہے کہ ہمیں رمضان کی برکتوں میں حصے دار بننا ہے؟ اللہ تعالی ہماری صورتحال پر رحم فرمائے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا طرز عمل یہ ہے کہ ہم رمضان کی مادی تیاریاں تو بہت پہلے سے کر رہے ہوتے ہیں، کاروبار کے نقطہ نظر سے، گھر چلانے والا گھر کے سامانوں کے نقطہ نظر سے،
اور نہ جانے کن کن شکلوں میں رمضان کی تیاری تو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو تیاری آقا نے کی تھی، جو فکر آقا کو رہتی تھی، رمضان کے خیر مقدم کا جو طریقہ آقا کی سیرت و سنت و کردار میں ملتا ہے، ہمیں سچے دل سے جائزہ لینا چاہیے کہ ہم آقا کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام تو رمضان کا استقبال دعاؤں کے سائے میں کر رہے ہیں، اعمال کی فکر کے ساتھ کر رہے ہیں، گناہوں سے بچنے کی تلقین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ رمضان سے چند دن پہلے جمعہ آتا ہے، آقا مسجد نبوی کے منبر پر خطبے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع سامنے ہے، آقا خطاب فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو تمہارے اوپر ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت عظمتوں والا مہینہ ہے، بہت برکتوں والا مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ جس میں ایک رات شب قدر ایسی بھی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شہر فیہ یزاد رزق المؤمن، ایسا مہینہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ شہر الصبر والصبر ثواب الجنہ، صبر کا مہینہ، وہ صبر جس کا ثواب اللہ کے خزانے میں جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ شہر المواسات، غم گساری کا، ہمدردی کا، دوسروں کی خیر خبر کا، دوسروں کی خدمت کا، دوسروں کی اعانت اور نصرت اور مدد کا مہینہ۔ شہر القرآن، قرآن کا مہینہ۔ شہر التقوی، تقوی کا مہینہ۔ من تقرب فیہ بخصلة من الخیر کان کمن ادى فریضة فیما سواه، جو مسلمان بھی اس مہینے میں خیر کا کوئی ایک نفل کام بھی کرے گا، اسے دوسرے مہینوں کے فرض عمل کے برابر ثواب ملے گا۔ ومن ادى فیہ فریضہ کان کمن ادى 70 فریضة فیما سواه، جو ایک فرض ادا کرے گا اس کا ثواب اللہ کے خزانے میں 70 فرضوں کے برابر لکھا جائے گا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، ایسا مہینہ جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ گناہوں کی بخشش ہے، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کیے جانے کا موسم بہار۔ اور یہاں تک فرمایا گیا جو مسلمان کسی مسلمان کو افطار کراتا ہے اس کے گناہ بالکل معاف کر دیے جاتے ہیں، گناہوں پر معافی کا قلم اللہ کی طرف سے چلا دیا جاتا ہے، جنت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، تخفیف کا معاملہ کرتا ہے، ڈیوٹی کے اوقات میں کمی کر دیتا ہے، بوجھ کم سے کم ڈالتا ہے، آسانی کرتا ہے، وہ مسلمان اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خاص حصہ لکھواتا، جہنم سے آزادی کا پروانہ اس کے لیے طے کر دیا جاتا۔ ذخیرہ احادیث میں اس موضوع کی حدیث جگہ جگہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نقل اور سند سے ہم تک، پوری امت تک پہنچی ہیں، منتقل ہوئی۔ ہم رمضان کا خیر مقدم کر رہے ہیں، ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے رمضان شروع ہونے سے پہلے کہ
کہ جتنا ہمارے بس میں ہو دعاؤں کا اہتمام کریں. یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ رمضان تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ عمر میں اتنی برکت عطا فرما دے، زندگی میں اتنی مہلت عطا فرما دے. فیصلے تو اللہ کے دربار میں موت و حیات کے اٹل ہیں، وہ بدلتے نہیں ہیں، لیکن ہمارا کام دعا کرنا ہے. ہمیں یہ دعا کرنی ہے، اور یہ دعا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. ہم اپنی عقل سے نہ سوچیں، جو نبی نے سکھایا وہی برحق ہے. میری عقل میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، میری سمجھ میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، ہم اندھے غلام ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم اندھے عقیدت مند ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہماری عقل عاجز ہے، نبی کا کردار اعلیٰ ہے. ہمیں نبی کی تقلید کرنی ہے، نبی کی پیروی کرنی ہے. ہمارے گلوں میں، ہماری گردن میں نبی کی غلامی کا پٹا ہے. ہم اسی پٹے کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، اسی پر مرنا چاہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے، خدایا برکت عطا فرما دیجئے، رمضان تک پہنچا دیجئے، اس سے پہلے موت نہ آئے، اس سے پہلے آخری سانس نہ آئے، اس سے پہلے زندگی کا سفر مکمل نہ ہو. ہمیں رمضان تک پہنچائیے، رمضان کی برکتیں ہمارے دامن میں آ جائیں. یہ دعا ہمیں کرنی ہے، یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. یہ بنیادی کام ہے. تو رمضان کے خیر مقدم کا پہلا عمل یہ ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں. دوسری بات، حقوق العباد کی ادائیگی اور معاملات کی صفائی ہے. اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی اہمیت بے حد و بے حساب رکھی ہے. ہمارے ذمے اگر کسی کا حق ہے تو ہم وہ حق اہتمام کے ساتھ رمضان شروع ہونے سے پہلے ادا کرتے ہیں. معاملات صاف کر لیں. رشتے بگڑے ہوئے ہیں تو رشتے سنوار لیے جائیں. سلام و کلام بند ہے تو سلام و کلام شروع ہو جائے. تعلقات میں تلخیاں ہیں، تلخیاں دور کر دی جائیں، کدورتیں ختم کر دی جائیں. دلوں میں جو گندگی ہے، بغض کی، حسد کی، جلن کی، کینے کی، کھوٹ کی، کپٹ کی، وہ ساری گندگی دور کر دی جائے. ہم یک طرفہ طور پر اس کے پابند ہیں. تو رمضان کا استقبال اس طرح کیجئے کہ رمضان کا چاند بعد میں نظر آئے، آپ کا دل گندگیوں سے پہلے پاک ہو جائے، آپ کے معاملات پہلے صاف ہو جائیں. جو حقوق آپ کے کاندھوں پر ہیں آپ انہیں پہلے ادا کر کے فارغ ہو جائیں. آپ ہلکے پھلکے ہو کر، پاک و صاف ہو کر، گویا دھلے دھلائے ہو کر رمضان کا استقبال کیجئے. پھر دیکھیے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کیسے آپ کے مقدر کو جگمگانے والی بنتی. یہ دوسرا کام. تیسرا کام، سچی پکی توبہ اللہ کے دربار. اللہ کے دربار میں دل کی سچائی کے ساتھ توبہ کر لیجئے. اور توبہ بہت آسان عمل ہے. دل کے اخلاص کے ساتھ، گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتے ہوئے اللہ سے معافی طلب کر لی جائے. یہی توبہ ہے. ایک جملہ صدق دل سے بندے کی زبان سے معافی کی طلب کا نکلتا ہے، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں. تو تیسرا عمل توبے کا عمل ہے. چوتھا عمل، جو گناہ زندگیوں میں ہو رہے ہیں ان گناہوں سے بچنے کا سفر ابھی سے شروع کر دیجیے. گناہوں سے بچنا یہ بنیاد ہے. یاد رکھیے، نیکیوں کا کرنا یہ شریعت میں نمبر 2 کی چیز ہے، گناہوں سے بچنا نمبر 1 کی چیز ہے. اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے بچنے کی قیمت نیکیوں کو انجام دینے کے مقابل میں بڑھی ہوئی ہے. اللہ کے رجسٹر میں ترتیب یہی ہے، نیکیاں نمبر 2 پہ لکھی جاتی ہیں، گناہوں سے بچنا نمبر 1 پر لکھا جاتا ہے. سب سے بڑی نیکی ہے گناہ سے بچنا. حدیث میں فرمایا گیا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، تلاوت کرنے والا، زکات دینے والا،
ذکر کرنے والا اللہ کا اتنا بڑا عبادت گزار نہیں لکھا جاتا جتنا بڑا عبادت گزار اللہ کے رجسٹر میں گناہوں سے بچنے والا لکھا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے بچو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ گناہوں سے بچنے کا اہتمام یہ سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے، اور میں یہ بات بڑے ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں، اب بھی عرض کرتا ہوں کہ ہم ان گناہوں سے خاص طور پر بچنے کا عہد کر لیں جن گناہوں میں ہماری زندگی لت پت ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص واقف ہے کہ اس کی زندگی میں کون سا گناہ ہے، کون سے گناہ نے اس کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اس گناہ سے بچنے کا اہتمام۔ میں یہ عرض کرتا ہوں ہم میں سے اکثر لوگ ایک خاص گناہ میں مبتلا ہیں اپنی داڑھی کے تعلق سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق داڑھیوں کا اہتمام ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، یا تو ہم داڑیاں مڈاتے ہیں یا داڑیاں تراشتے ہیں۔ اکابر کے دور میں تو ایسا ہوتا تھا کہ بہت سے وہ مسلمان جن کا سال بھر کا معمول داڑھی مڈانے یا کٹانے کا ہوتا تھا، ان کے یہاں بھی رمضان کا اتنا خیال ہوتا تھا کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے وہ کینچی اور استورا داڑھی پہ لگوانا بند کر دیتے تھے۔ کم از کم 1 مہینے ان کا عہد ہوتا تھا کہ استورا اور کینچی نہیں چلے گی، اور اس کی برکت بہت سی مرتبہ یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو مستقل طور پر اس گناہ سے بچا دیتے تھے۔ تو ہم یہ عہد تو کریں، ہم یہ فکر تو کریں، رمضان کا اتنا احترام تو ہم کریں۔ یہ اللہ کا بہت قیمتی مہمان ہے جو ہمارے گھروں میں آ رہا ہے، اس مہمان کا اتنا خیال تو کیجئے کہ اپنی داڑھی کو شریعت کے مطابق بنانے کا عہد کر لیں۔ 12 مہینے میں صحیح 1 مہینے کا عہد کیجئے، 1 مہینہ آپ عہد کریں گے، اگلے 11 مہینے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ قادر مطلق۔ تو ایک کام تو یہ کرنے کا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی۔ دوسری بات، اپنے کپڑوں کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے کے گناہ سے بچیے۔ اکثر لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ نماز کے باہر ان کا پائجامہ، ان کی پتلون، ان کی پینٹ، ان کا کپڑا ٹخنے سے نیچے تک ہوتا ہے، نماز میں کپڑے اوپر کر لیتے ہیں۔ کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا بدترین گناہ کبیرہ ہے مردوں کے لیے۔ نماز ہو یا غیر نماز، ہمارے کپڑے ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے۔ حدیثوں میں تو آیا نماز قبول ہی نہیں ہوتی اگر کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہیں۔ عام طور پر لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، اس لیے خاص طور پر اس گناہ سے بچنے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ تیسری بات، بد نظری کا گناہ، اپنے نگاہوں کے حرام اور ناجائز استعمال کا گناہ۔ حرام مناظر حقیقی زندگی میں دیکھے جائیں یا اسکرین پر دیکھے جائیں وہ حرام ہے، ان کو دیکھنے سے شریعت نے سختی سے روکا ہے۔ رمضان کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس گناہ سے مکمل طور پر بچنے کا عہد کر لیں۔ اور چوتھی بات میں نے ابھی عرض کی تھی، اپنے دلوں کو کینے، حسد اور بغض سے بچانے کا اہتمام، والدین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام، ان گناہوں سے خاص طور پر بچنے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات بطور خاص یہ یاد رکھنے کی ہے، رمضان المبارک میں عام طور پر اہل ایمان کا وقت مسجد میں بقیہ سال کے 11 مہینوں کے مقابل میں زیادہ گزرتا ہے، اور جب مسجد میں وقت زیادہ گزرتا ہے تو ہر لمحہ خطرہ ہوتا ہے کہ مسجد کی بے احترامی نہ ہو، مسجد کی ناقدری نہ ہو، مسجد میں فضولیات نہ شروع ہو جائیں،
دنیا کی باتیں یا غلط تبصرے نہ شروع ہو جائیں، اس لیے خاص طور پر حساس اور فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنی زبانوں کی حفاظت کا اہتمام، مسجد کا احترام، مسجد کی قدر، ان چیزوں کے اہتمام کی ضرورت ہے۔ رمضان کی آمد سے پہلے یہ رمضان کے خیر مقدم کی صورتیں ہیں۔ رمضان جو آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو روزوں کا مہینہ بنایا ہے، روزوں کو فرض رکھا گیا ہے۔ کسی بھی آدمی میں گنجائش نہیں ہے روزہ چھوڑنے کی، الا یہ کہ آدمی معذوری کے آخری مرحلے میں ہو۔ تراویح کی عبادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو سنت قرار دیا ہے، اور حضور نے خود تراویح کی 20 رکعتیں مقرر فرما دی ہیں، اور 3 دن آپ نے تراویح کی نماز باجماعت پڑھائی، پھر فرض ہونے کے خطرے سے جماعت سے پڑھانا موقوف کر دیا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے اور اتفاق سے جماعت کا نظام شروع کیا۔ تو یاد رکھا جائے، تراویح کو سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے۔ تراویح کی 20 رکعتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہیں۔ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، 8 رکعتیں نہیں ہیں۔ 8 رکعتیں تہجد کی ہے جو مستقل نماز ہے، جو رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے، جو سال کے 12 مہینے پڑھی جاتی ہے۔ تراویح تو اسپیشل نماز کی، رمضان کی نماز ہے، رات کے ابتدائی حصے کی نماز ہے۔ اس کی 20 رکعتیں ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دی ہیں۔ ہاں، اس کے مستقل با جماعت پڑھے جانے کا نظام سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے طے کیا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ساتھ خاص کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے برکتوں کے موسم بہار رمضان المبارک کی سچی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے مغفرت یافتہ بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔